شیطان کے اغراض اور مقاصد، اس کی غرض کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ بنیادی مقصد دیکھ لیتے ہیں۔ شیطان کا ایک ہی آخری مقصد ہے جس کے حصول کی خاطر وہ جد و جہد کر رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو جہنم میں دھکیل دے اور جنت سے محروم کر دے۔ پھر بھی اس کو دوست بنایا ہے، پھر بھی شیطانی عادات، شیطانی کام، شیطانی رواج، شیطانی خرافات، توہمات، وہمات، بدعات، پھر بھی نہیں آپ چھوڑتے۔ اور کتنے دھڑلے سے قرآن کی ایک آیت آتی ہے نا کہ کس طرح تم آگ پہ صبر کیے ہوئے ہو، فما اصبر علی النار، کس طرح، تو وہ ہلا دیتی ہے، اس کی تفسیر بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم بھی غافل ہیں کہ کتنے آرام سے کہ دیکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، کیسے دیکھیں گے ہم جب فرشتہ اجل آئے گا، کیسے دیکھیں گے ہم جب قبر میں اتارا جائے گا، اور کیسے دیکھیں گے جب قبر کا منہ بند کر دیا جائے گا۔ اکیلے ہی دیکھنا ہے نا، اکیلے ہی نپٹنا ہے۔ آج جن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، جن کی خاطر، جن کے اندر آپ کہ میں مس فٹ نہ ہو، جو ان کے اندر بیٹھنے کے لیے، کہ یقین کرے دین پہ چلنے والا آج بھی تنہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا نہیں تھے، ہر صحابی اپنی ذات میں تنہا تھا، اپنے گھر میں، فیملی میں۔ آج بھی اللہ کی راہ میں چلنے والا تنہا ہے۔ جو نہیں تنہا تو وہ پھر منافق والی اس کی کام ہے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے۔ اب اس کا ایک ہی بنیادی مقصد ہے، اور ہمارا کیا مقصد ہے؟ جنت الفردوس تک رسائی اور جہنم سے خلاصی۔ تو پھر دو رائے ہیں، پھر ہم دوست کیوں ہیں؟ ہماری منزلیں الگ ہیں، تو پھر ہمارا آپس میں اتنا گہرا تعلق کیوں ہے؟ اور بہت گہرا تعلق ہے ہمارا شیطان سے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ تو اپنے پیروکاروں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں۔ شیطان کا بنیادی مقصد اور اس کے طریقہ کار آپ دیکھتے ہیں نا کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ کر کیا رہا ہے۔ پہلا طریقہ جو وہ کرتا ہے نا، وہ بندوں کو کفر اور شرک میں مبتلا کرتا ہے، یعنی بندوں کو غیر اللہ کی عبادت اور اللہ اور اس کی شریعت سے انکار کی دعوت۔ سورۃ حشر آیت نمبر 16 میں ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری الذمہ ہوں۔ ٹھیک ہے، اب ہوتا کیا ہے کہ شرک سے بھی آپ کو مل جاتا ہے، کفر سے بھی مل جاتا ہے، کیونکہ اللہ تو غفور رحیم ہے۔ اس کے رحیم ہونے کی کیا نشانی ہے کہ وہ سب مخلوق کو رزق دے گا۔ اب پتھر کے اندر جو کیڑا ہے اس کو بھی دے گا، اور مسلمان ہے یا کافر ہے، اس میں تو ویسے ہی ایک الگ تماشا بن جاتا ہے۔ وہ ہر ایک کو دے گا، وہ جنات کا، انسانوں کا، جانوروں کا، سب کا رازق ہے۔ مل تو جاتا ہے آپ کا نصیب کا۔ اب ہم کیا کہتے ہیں، فلاں دربار سے، فلاں در سے ملا۔ ایک کہاوت ہے، کوئی شخص گزرا، کوئی بیٹھا ہوا تھا کسی دربار کے باہر، وہ مانگ رہا تھا، تو اس نے کہا اللہ کے بندے اللہ سے مانگا کر، تو کس سے مانگ رہا ہے؟ اور ساتھ ہی پیسے نکالے اور کہ یہ پکڑ 100 روپیہ، تو اٹھ یہاں سے۔ تو اسے کہا یا حضرت دیکھ لیں، آپ ان سے بھی دلوا دیتے ہیں جو تجھ کو نہیں مانتے، یعنی اس کا عقیدہ پھر بھی وہی رہا۔ ٹھیک ہے، تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، مل جائے گا۔ آپ یہ نہ کہ پتھروں کو پوجنے والوں کو، کیا رام لکشمن کو پوجنے والے جو ہمارے قریبی ہمسائے ہیں ہندو نہیں ملتا؟ کیا پتھروں سے مل رہا ہے؟ نہیں، اللہ نے دینا ہے اپنی مخلوق کو، ہوا چلنی ہے، پانی چلنا ہے، خوراک ملنی ہے، لیکن جو وہ رحیم ہوگا نا آخرت میں، وہ صرف مسلمانوں پہ ہوگا، ایمان والوں پہ ہوگا، جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ صحیح مسلم میں ایاز بن عمار سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے خطبے میں فرمایا، لوگوں مجھے اللہ نے حکم دیا کہ تمہیں وہ بات بتاؤں جس سے تم نہ آشنا ہو، اور وہ بات اللہ نے مجھے آج ہی بتائی کہ میں نے جو کچھ اپنے بندے کو عطا کیا وہ اس کے لیے حلال ہے، اور میں نے تمام بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا تھا، لیکن شیطان نے آ کر انہیں اپنے دین سے پھیر دیا اور میرے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک کرنے کا حکم دیا جن کے لیے میں نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اس پہ جو تفصیلی بات ہے نا وہ آگے لیکچر آئیں گے۔ ابھی ہم صرف وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، وہ طور طریقے جو اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ یوز کرتا ہے۔ دوسری چیز ہے، کافر نہیں بنا سکتا، گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر وہ لوگوں کو کفر اور شرک میں مبتلا نہ کر سکے، کیونکہ دیندار لوگوں کو پھر وہ کیا کرتا ہے، جو کٹر ہوتے ہیں اپنے عقیدے پہ، قرآن و سنت کے فالوور ہوتے ہیں، جو کبھی نہیں وہاں سے راہ سے ہٹتے، پھر ان کو ایسے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے کہ ادھر سے حصہ لے لیتا ہے۔ جیسے کل کی کلاس میں میری جو ریگولر کلاس ہے کہ کچھ لوگ جہنم میں ضرور جائیں گے، بعد میں پھر وہاں سے نکالے جائیں گے۔
تو پھر گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، تاکہ گناہوں میں جب آپ مبتلا ہو تو آپ کے گھر میں جنات اور شیاطین ڈیرے جما لیں۔ تو شرک میں مبتلا نہ کر سکے تو نا امید نہیں ہو جاتا، یعنی چھوڑ کے بیٹھ نہیں جاتا، بلکہ اس سے چھوٹا حربہ استعمال کرتا ہے، یعنی ان سے چھوٹے موٹے گناہ کرواتا ہے اور ان کے دلوں میں عداوت اور دشمنی کاشت کرتا ہے۔ دیکھ لیں بڑے بڑے دیندار ہیں، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، پڑوسی سے بات نہیں کرتے، مسجدوں میں ٹسل چلائی ہوئی ہے، مدرسوں میں ٹسل چلائی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا برداشت نہیں، کوئی اچھا اسکالر ہے اس کو کوئی سنتا ہے اس سے ضد لگا لیتے ہیں۔ تو ضد بازی جتنا دیندار لوگوں میں ہوتی ہے نا، اتنے دنیا دار لوگوں میں بھی نہیں ہوتی، ٹسل بہت چلاتے ہیں یہ لوگ۔ تو اس میں یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت میں نے آپ کو بتائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سنو، شیطان اس بات سے قطعی نا امید ہے کہ اس کی اس شہر میں عبادت ہوگی، مگر کچھ اعمال جن کو تم معمولی اور حقیر سمجھتے ہو، ان میں اس کی اطاعت کی جائے گی اور وہ اسے خوشی سے قبول کر لے گا، اور وہ اسی سے شیطان خوش بھی ہو جائے گا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ شیطان اس بات سے نا امید ہے کہ جزیرہ عرب میں نماز پڑھنے والے اس کی پرستش کریں گے، لیکن ان کو ایک دوسرے کے خلاف پروپاگنڈا کر کے دوسروں کو ایک دوسرے کے خلاف کرے گا، یعنی وہ لوگوں کے درمیان عداوت اور دشمنی کی آگ روشن کرے گا اور ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ مائدہ میں 91 آیت میں فرمایا، شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے، پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اور ہر برے کام کا حکم دیتا ہے۔ سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 69 میں اللہ فرماتے، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تمہیں بدی اور فحشی کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہے۔ مختصر یہ کہ ایسی عبادت جو اللہ کو پسند ہے وہ شیطان کو ناپسند ہے، اور ہر ایسی معصیت یعنی نافرمانی جو رحمان کو ناپسند ہے وہ شیطان کو پسند ہے۔ تیسری چیز اس پہ کر کے کلاس ختم کرتے ہیں، پھر اگلی کلاس میں باقی دیکھیں گے، شیطان کا بندوں کو اللہ کی اطاعت سے روکنا۔ شیطان لوگوں کو صرف کفر اور معاصی یعنی نافرمانی کی دعوت دینے پر ہی بیٹھ نہیں جاتا، بلکہ انہیں اچھے کام کرنے سے بھی روکتا ہے۔ بھلائی کے جس راستے پہ بھی اللہ کا کوئی بندہ چلنا چاہتا ہے، شیطان اس کے راستے میں ٹانگ اڑاتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ سے کتنے لوگ چاہتے ہوں گے میں یہ کروں، اب وہ کبھی ماں کی صورت میں، کبھی شوہر کی صورت میں، کبھی بہن بھائیوں کی صورت میں آ کے، اور کبھی بچوں کی صورت میں آگے کھڑا ہو جائے گا۔ آپ میں سے کچھ مائیں اگر پردہ کرنا چاہتی ہوں گی، شرعی پردہ، بچے مائنڈ کرتے ہیں آپ کیا ماما پینڈو بن گئی ہیں، سب میرا مذاق اڑائیں گے ان کی ماما پینڈو ہے، یہ میں سنتی ہوں نا چاروں طرف۔ بہت سال پرانی بات ہے کہ میرے پاس ایک بچی پڑھنا چاہتی تھی تو اس کے والد داخلہ نہیں لینے دیتے تھے، اس کو پوری برانچ ہوتی تھی، سرٹیفکیٹ بھی ملتا تھا۔ ریزن جب میں نے پوچھا کہ یہ وہاں چلے گی تو یہ پردہ کرنے لگ جائے گی، اور جب یہ پردہ کرنے لگ جائے گی تو پھر یہ مس فٹ ہو جائے گی اور مجھے اس کے رشتے میں پریشانی ہوگی۔ پتہ نہیں آج وہ لوگ کہاں ہوں گے، کس جگہ ہوں گے، لیکن حیران ہو گئی میں کہ یہ چیز بھی ذہن میں لوگ رکھتے ہیں۔ اور وہ بچی چاہتی تھی، بچی پڑھنا چاہتی تھی، لیکن والد محبت کر رہا ہے، اپنی طرف سے ہمدردی کر رہا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کس راہ پہ لانا چاہتا ہے اور شیطان مجھے کس راہ پہ لے کے جا رہا ہے۔ تو اسی طرح بعض دفعہ گھر کا ماحول، گھر کے حالات، شوہر بول اٹھتے ہیں۔ اسی طرح میری ایک بہت اچھی دوست ہے، اس کے شوہر بہت سخی ہیں، کہتے ہیں میرا سارا سرمایہ اللہ کی راہ میں لوٹا دو لیکن پلیز سر پہ دوپٹہ نہ رکھا کرو۔ اب آپ دیکھیں کیونکہ ویل آف ماڈرن لوگ ہیں، پریشان ہے کہ یہ کیا زندگی مشکل پڑ گئی کہ پلیز، یہ مجھے بہت برا لگتا ہے یہ جو عورتیں سر ڈھانپتی۔ آپ دیکھ لیں، آپ کو اس پہ ترس آنا چاہیے نا ہمیں، اس بندے پہ کہ آپ اتنے صفی ہیں اور اتنے دل کے کھلے اور اتنے اخلاق والے ہیں، لیکن آپ کو عورت کا سر پہ دوپٹہ رکھنا پسند نہیں۔ اب دوسروں کی عورتوں کو تو وہ روک نہیں سکتا، اس کا مطلب نفرت سب سے ہے نا، اپنی بیوی کو روک دیتا ہے۔ تو یہ سارے شیطانی حربے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ابن آدم کی تمام راہوں میں بیٹھتا ہے، چنانچہ اس کے اسلام کی راہ میں بیٹھنا
اور کہتا ہے کیا تم اسلام کی خاطر اپنا اور اپنے باپ دادوں کا دین چھوڑ دو گے؟ پھنستے ہیں نا ہم، اگر میں نے جمعراتیں نہ کروائی، میں نے چلیسوے نہ کرائے، بڑی ہی بےزتی ہو جائے گی، خاص طور پہ جو دیہاتوں میں لوگ رہتے ہیں، بڑی سکتی ہو جائے گی، لوگ کہیں گے ہے ہی نہیں تھا اس کے پاس، بہانے ڈال رہا ہے۔ قرضہ لے کے بھی ہم کرواتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ناک اونچی کرنی ہے، اور آباء و اجداد کا دین ہم نے اپنایا ہوا ہے، اور یہی کہا جاتا ہے جی وہ یہاں یہ سب چلتا ہے۔ تو میں کہتی ہوں پھر اللہ اور رسول کے احکامات کہاں چلیں گے؟ بندہ اس کی بات ٹھکرا کر اسلام قبول کر لیتا ہے، پھر وہ اس کی ہجرت کی راہ میں بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کیا تم ہجرت کی خاطر اپنا وطن، اپنا ماحول چھوڑ دو گے؟ ہجرت صرف شہر چھوڑنا نہیں ہے، گناہوں سے ہجرت کر کے نیکیوں کی طرف آنا بھی تو ہے نا، اپنی پرانی روش چھوڑ کے اپنی اصلاح کرنا بھی ہجرت ہے، اور وہ ہجرت سب سے زیادہ مشکل ہے جو نفس کے خلاف کی جاتی ہے۔ اب جن کو ڈراموں کا شوق ہے وہ چھوڑ نہیں سکتے اگلی قسط، انہیں ڈیٹ بھی یاد ہوتی ہے، دن بھی یاد ہوتا ہے، اور اس کے بغیر وہ رہتے نہیں، اور رہ جائے دوسرے سے پوچھتے کیا ہوا تھا اس میں، کیا ڈرامہ ہی ہے، جو بھی ہوا تھا چھوڑو، میں نے یہ ڈسکس کرتے دیکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو بہت مشکل ہے، گانا چھوڑنا ان کے لیے مشکل ہے، بہت سی چیزیں ہیں۔ بہرحال مہاجر کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے جو لمبی رسی میں کونٹے سے بندھا ہوا ہو، بندہ اس کی بات ٹکرا کر ہجرت کے لیے چل پڑتا ہے، پھر اس کے جہاد کے راستے میں بیٹھتا ہے اور کہتا ہے جہاد کرو گے تو اس میں نفس اور مال کی پریشانی تو ہے ہی، اگر لڑائی ہوئی اور تم مار دیے گئے تو تمہاری بیوی اور دوسری شادی کر لے گی اور تمہارا دھن دولت بھی ٹھکانے لگ جائے گا۔ بندہ اس کی بات ٹکرا کر جہاد کے لیے نکل بھی جاتا ہے تو جو شخص ایسا کرے گا تو اس کو جنت میں داخل کرنا اللہ پر واجب ہے۔ اگر اس کا قتل ہوا تو اللہ پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے، اگر وہ ڈوب جائے تو اللہ پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے، اگر اس کا جانور اس کی گردن توڑ دے تو اللہ پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ اس کو احمد نسائی اور ابن حبان نے ثابت کیا۔ یعنی اتنی مشکلوں سے نکل کے انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے۔ اسی جیسی بات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شیطان سے نقل کی۔ شیطان نے اللہ رب العزت سے کہا تھا جس طرح تو نے، سورۃ الاعراف ہے آیت نمبر 16 اور 17، جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی کھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا اور تو ان میں سے اکثروں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ لفظ صراط کی تفسیر میں بہت سے اقوال ملتے ہیں۔ ابن عباس نے کہا دین اور واضح، ابن مسعود نے کہا کتاب اللہ، جابر نے کہا اس سے مراد اسلام ہے، مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد حق ہے۔ بہرحال بھلائی کا کوئی ایسا راستہ نہیں جہاں شیطان بیٹھ کر لوگوں کو اس سے نہ روکتا ہو۔ اگلا جو ہے وہ عبادت اور اطاعت میں خرابی پیدا کرنا ہے۔ زندگی رہی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ عبادت اور اطاعت میں خرابی کیسے پیدا کرتا ہے۔ ابھی ہم نے 3 پوائنٹ کیے، یہ بیٹا آپ لوگ نوٹ بھی کیا کریں، گھر جا کے آپ کو یاد نہیں دے گا۔ نمبر 1 بندوں کو کفر اور شرک میں مبتلا کرنا، نمبر 2 کافر نہ بنا سکے تو گناہوں میں مبتلا کرنا، نمبر 3 شیطان کا بندوں کو اللہ کی اطاعت سے روکنا۔ چوتھا پوائنٹ ہمارا ہوگا عبادت اور اطاعت میں خرابی پیدا کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جہاں تک ہماری آواز پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی پریشانیاں دور کرے، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو گناہوں سے اور معاصی کے کاموں سے بچائے، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اور ہم سب کو اپنی اطاعت میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے، ہم سے دین کا کام لے، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر کا پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پینے کی آرزو پوری کرے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں راضی کر دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔